اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے رکوع کے اختتام پر اس دعوے کا اعادہ کیا جس کا ذکر پہلے پارے کے اندر تھا کہ معبود عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے، عقلی دلائل کہ زمین و آسمان کو بنانے والا، اسی طرح دن اور رات کے اندر اختلاف اور تبدیلی کرنے والا، اسی طرح یہ جو کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو آسمان سے بارش برستی ہے اس سے زمین زندہ ہوتی ہے مرنے کے بعد، پھر اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ چوپاؤں کو بچھاتے ہیں پھیلاتے ہیں، اسی طرح ہواؤں کا چلنا ہے، آسمان سے بادل ہیں جو مسخر بین السماء والارض ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ چونکہ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک بھی فعلی شرک جو ہے یعنی کہ ایسے معاملات کے اندر مال خرچ کرنے کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تمہید باندھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، معبود بناتے ہیں، ان کو ند بناتے ہیں، پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب اظہار برات کریں گے، جب بیزاری ظاہر کریں گے، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، وہ جو دنیا کے اندر راہبر تھے، رہنما تھے، پیشوا تھے، لوگوں کو شرک پر لگانے والے تھے، وہ بیزار ہو جائیں گے من الذین ان لوگوں سے الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرف مولوی ہیں جو لوگوں کو شرک پہ لگانے والے ہیں، ایک طرف پیر ہیں، ایک طرف وڈیرے ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور دنیا کے اندر انہوں نے لوگوں کو شرک پہ لگایا، اب جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو خود ان کی اپنی کارستانیاں ہیں، خود شرک کرتے رہے، تو وہ تو کیا ہو جائیں گے، وہاں سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وہ جو پیروی کرنے والے تھے وہ بھی عذاب کو دیکھیں گے، جنہوں نے پیروی کروائی وہ بھی عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ اور منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، بہم ان کے لیے اسباب، ان کے جو اسباب ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے۔ اب جب وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے رہے، ان کے مقتدی بنے رہے، ان کے مرید بنے رہے، ان کے پیچھے لگ کر شرک کرتے رہے، ان کی باتوں کو مانتے رہے، جب وہ یہ حالت دیکھیں گے کہ ان کے اوپر تو ہمیں کیا تھا، بڑا بھروسہ تھا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو اب کیا کریں، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے کیا کی، پیروی کی، لو ان لنا کہ کاش ہوتا ہمارے لیے کرتن پلٹ کے جانا، لوٹنا ہوتا ہمارے لیے دنیا کے اندر، فنتبرأ منہم بس ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، کما تبرؤ جس طرح یہ بیزار ہوئے ہیں، مننا ہم سے۔ وہاں پر دنیا میں کہتے تھے کہ جنت کے اندر ہم تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر لے جائیں گے، ہم گارنٹی دے دیں گے، تم ہمارے نام پر نذرانے دو، ہمارے چلو، ہمارے نام کے نعرے لگاؤ، اور ہر معاملے کے اندر ہمارے مقتدی بنے رہو۔ وہاں پر ہم کیا کریں گے، تمہیں ساتھ اپنے جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا تو وہ جو پیروی کرنے والے بیچارے یہاں پر پیسہ بھی لوٹاتے رہے، عقیدہ بھی برباد کرتے رہے، وہ حسرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے پلٹ کے جانا ہوتا تو دنیا کے اندر جیسے آج یہ ہم سے جان چھڑا رہے ہیں، دنیا کے اندر ہم ان سے کیا کر لیں گے، جان چھڑا لیں گے۔ کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے شرکیہ اعمال اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے، حسرات علیہم
وہ ان کے اوپر کیا کریں گے؟ ندامت کریں گے، ان کے لیے باعث افسوس، باعث حسرت اور باعث وہ تعجب ہوں گے، افسوس ہوں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ وہ پیشوا بھی جہنم کے اندر جائیں گے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، دونوں کو کوئی خلاصی نہیں ملے گی۔ یہاں پر بخارجین کے اندر جو با ہے یہ تاکید کے واسطے ہے کہ وہاں سے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی شرک کی وجہ سے آگ سے نکلنا نہیں ہے۔ وما هم بخارجین من النار، یعنی کہ جو کافر ہوں گے وہ آگ سے نہیں نکلیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آگ سے نکل بھی آئیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ اہل ایمان ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر ان سے کمی کوتاہی، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے رہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے نکال دیں گے۔ یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شرک فعلی کا ذکر شروع کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین کے اندر ہے، حلالا، حلال، طیبا، پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں سن لیں کہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے النظر لغیر اللہ، ایک ہوتا ہے نظر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیاز بھی کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں، اور فارسی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں نیاز۔ نیاز کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کے لیے، کسی کام کی تکمیل کے لیے، کسی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ ارادہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کروں گا، یا اتنے جانور اللہ کے راستے کے اندر ذبح کروں گا، یا کوئی اور، یعنی کہ عام طور پر تین چیزیں ہیں جو دی جاتی ہیں، مالی طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ان کے اندر ایک مال ہوتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے، ایک غلہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان فی خلق السماوات کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ یعنی کہ والفلک التی تجری فی البحر کے اندر مال مراد ہے، بث فیہا من کل دابۃ کے اندر کیا ہے؟ یہ جانور مراد ہیں۔ اسی طرح سے باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دی۔ تو یہ تین چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ اکثر جو آدمی نظر مانتا ہے، نیاز دیتا ہے، وہ یہی تین چیزوں کو دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو۔ تو ایک ہوتی ہے نیاز، نظر۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اگر آپ نظر دینے کا ارادہ کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نظر اللہ، نیازات اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے نیاز ہیں۔ یہ جائز ہے، یہ عبادت ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے، یعنی کہ کسی کے ساتھ یہ ذہن کے اندر رکھ کر کہ فلاں میرا کام بنا دے گا تو میں کیا کروں گا؟ فلاں کے دربار پر جا کر یا فلاں کی خدمت کے اندر جا کر یہ جانور پیش کر دوں گا، یہ کام میرا ہو جائے، میں اسکول سے پاس ہو جاؤں، میری جاب لگ جائے، یا کوئی بھی کام ہے، کاروبار چل جائے، تو فلاں جگہ پر جا کر میں کیا کروں گا؟ یہ مال پیش کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں نیازات لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نیاز دینا۔ اللہ کے نام کی نیاز دینا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نیاز دینا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے تحریمات اللہ۔ تحریمات اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہوتی ہیں، پاک چیزیں ہوتی ہیں، حلال چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مخصوص وقت کے لیے ان کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب حرام کرنے والی ذات اگر اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کو کہیں گے تحریمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مخصوص وقت کے لیے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خوشبو لگانا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، سنت سمجھ کر لگائی جائے۔ لیکن جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے خوشبو لگانا۔ اسی طرح آپ کا بال کاٹنا، آپ کے ناخن کاٹنا، آپ کا شکار کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن مخصوص وقت کے لیے جب آپ حالت احرام کے اندر ہوتے ہیں یا اس حرم کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ بیت اللہ کے آس پاس کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ تحریمات اللہ، یعنی کہ ایسی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اگر یہی کام آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ کسی حلال چیز کو، پاکیزہ چیز کو آپ کسی اور کے لیے حرام سمجھ کر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریمات لغیر اللہ۔ تو یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیہ نزلت، یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ آگے آئے گا سورۃ انعام کے اندر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ، یعنی کہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ مخصوص جانوروں کو، ان کو کیا کرتے تھے؟ مخصوص جانوروں کا دودھ دونا چھوڑ دیتے تھے، ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے، یا ان کے اوپر سواری کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے، بتوں کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے تھے؟ ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلال ہے، طیباً پاکیزہ ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے ڈر سے، فلاں کے پیر کے ڈر سے، فلاں معبود کے ڈر سے، فلاں بت کی وجہ سے تم کیا کر دو؟ اس کو حرام سمجھنا شروع کر دو۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتی۔ یہ جو جانور ہیں جی، یہ فلاں دربار کے جانور ہیں، یہ جانور جس کھیت کے اندر چلے جائیں ان کو منع نہیں کرنا، ان کو روکنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ فلاں بابا جی کے وہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک درخت ہے فلاں جگہ پر، وہ کسی دربار کے اندر ہے، تو آپ اس کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔ ٹہنی توڑنا کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ کس نے غلط کیا ہے؟ جی بابا جی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹہنی نہیں توڑتے۔ اب آپ دیکھیں، بال آپ کٹواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بال کٹواتے ہیں، سارے بالوں کا ٹنٹ کروا دیں گے، ایک لٹ چھوڑ دیں گے۔ یہ کس کے نام کی ہے؟ یہ فلاں کے نام کی ہے۔ یعنی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جو کاٹنے والی چیز ہے، اس کو کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو چیزیں بھی حلال ہیں، جائز ہیں، ان کا برتنا، ان کا استعمال کرنا کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ تو ان کو کیا کرو؟ استعمال کرو۔ یہاں پر کلو فرمایا گیا ہے۔ کلو مطلب یہ کہ حللو، حلال سمجھو، اے لوگوں حلال سمجھو جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا، جو حلال ہے، یعنی کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، تو وہ کیا، وہ چیز کیا ہوگی؟ حلال ہوگی، طیبا۔ وہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا تھا، تو میں نے اپنے گروپ والوں کو سنایا وہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو درخت تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، شجر رضوان، بیعت رضوان جس کے نیچے لی تھی، تو لوگ اس کو تھوڑا سا مقدس سمجھنے لگے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کاٹ کر بالکل زمین کے برابر کر دیا، غائب کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا ماموں کانجن کا، وہ کہنے لگا اچھا وقت تھا، چنگے ویلے دی گل ہے، ورنہ مجھ سے تو ایک مان کا جو درخت ہے اس کی ایک شاخ نہیں توڑی جا رہی۔ تو کہنے لگے، میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری اپنی زمین ہے، ذاتی ملکیت کے اندر رقبہ ہے، اور اس کے اندر ایک درخت ہے، پیلو کا درخت ہے۔ تو ایک جو ہے نا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرنے لگا، تو اس کی چادر اڑ گئی درخت کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کو کون اتارتا رہے، تو آگے چلا گیا۔ اب چادر جب اس کے اوپر لٹکی تو اس کے بعد کوئی اور آیا، اس نے دیکھا کہ چادر لٹکی ہوئی ہے، ضرور یہ کوئی خاص قسم کا درخت ہے، اس نے بھی ایک چادر اوپر ڈال دیا۔ کوئی عورت آئی، اس نے دوپٹہ ڈال دیا، کوئی آیا اس نے دھاگا ڈال دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں 6 مہینے کے بعد میں وزٹ کرنے کے لیے اپنے رقبے پر گیا، تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر کیا ہے، مطلب شاخیں کم ہیں اور دوپٹے زیادہ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے، اور نیچے 2-4 جو ہے نا بنگی بیٹھے ہیں اور وہ اپنی سارا سلسلہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو میرا رقبہ ہے، میں تو اس درخت کو کاٹنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کو کاٹو گے تو پھر تو کیا ہو جائے گا، یہاں پر زلزلہ آ جائے گا۔
وہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ کے ایک شاخ بھی نہیں کاٹ سکتے. وہ کہنے لگا کہ آج کتنے سال گزر گئے، میں نے پوری کوشش کر لی ہے، لیکن آج تک میں اس کا جو ہے نا وہ ایک پتا بھی اوپر سے نہیں ہلا سکا. جب بھی جاتا ہوں وہاں نیچے رونق ہے، میلے لگے ہوئے ہیں، عرس لگتے ہیں، اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مخصوص قسم کا درخت ہے. تو کہتے ہیں اچھے وقتوں کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کیا کر لیا، درخت کو کاٹ لیا، ورنہ آج کل کے زمانے کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو کی ممانعت کرنا، ایسی جگہوں پہ جانے سے رکنا یا ایسی چیزوں کو کھانے سے رکنا، یہ کیا ہے؟ تحریمات لغیر اللہ ہے، جو کہ شرک ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ اس میں سے، زمین میں سے، حلالا طیبا، جو حلال ہے، طیبا اور پاکیزہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے حلال ہوتی ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، اور ایک چیز ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے لیکن حلال نہیں ہوتی. ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ حلال اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر شریعت نے جس سے منع نہیں کیا وہ حلال ہے، اور طیباً کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو بذات خود حلال ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کا حق جڑا ہوا ہے تو وہ طیب نہیں ہے. اگر کسی کا حق بھی نہیں جڑا ہوا، مثال کے طور پر ایک بکری ہے لیکن آپ نے پڑوسیوں کی چرائی ہوئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے. بکری تو حلال ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑوسیوں کی ہے، چوری کی ہے. اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ رشوت کے مال سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بکری لے لیتے ہیں، مرغی لے لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حلال تو ہوتی ہے لیکن طیب نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ایک تو حلال ہونی چاہیے اور دوسری طیبا ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو. یا بکری ہے لیکن آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ذبح غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ کیا ہے؟ پاکیزہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایک تو چیز حلال ہونی چاہیے اور دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ طیب ہونی چاہیے. یا ایک فرق یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی حلال ہے لیکن انسان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کھانا آپ نے بنایا، سالن بنایا، اور 3-4 دن کے بعد اس کو آپ نے دیکھا کہ اس میں سے کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے. تو وہ اب کیا ہے؟ حلال تو ہے، آپ اس کو حرام تو نہیں کہیں گے لیکن وہ کھائی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. تو حلالا ایک چیز حلال بھی ہونی چاہیے اور طیبا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ طیب بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز طیب ہوتی ہے لیکن حلال نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر یہ جو بھنگ ہے، بھنگ کا جو پودا ہوتا ہے یہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے نا. بھنگ تو حرام ہے لیکن ہوتا پاک ہے. اگر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ ناپاک نہیں ہو جاتے. اگر آپ اس کو نیچے بچھا کے اس کے اوپر نماز بھی پڑھ لیں تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی. تو طیب ہے لیکن حلال نہیں ہے. تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کہتے ہیں نا ایک دفعہ گوشت کا قحط ہوا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ کتے ذبح کر لیا کرو، کتے کھا لیا کرو. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کتے کھا لیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کے اندر آتا ہے کہ کھانا وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. دونوں چیزیں اگر کھانے کے اندر پائی جاتی ہوں تو پھر وہ کھانا کھانا ہے. تم رشوت کے پیسے سے کھانا کھا لیتے ہو، سود کے پیسے سے کھانا کھا لیتے ہو، لوگوں کا حق مار کے کھانا کھا لیتے ہو، تو وہ پاکیزہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن تم پھر بھی کھا لیتے ہو. تو اگر میں نے حرام کھانے کا کہہ دیا تو تمہیں کیا ہو گئی ہے؟ تکلیف ہو گئی ہے. تو ایک طریقہ تھا سمجھانے کا ان کا. تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، نہ پیچھے لگو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. خطوہ کہتے ہیں یہ جو قدموں کے درمیان، ایک قدم سے دوسرے قدم کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو. انہو، بے شک وہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم، نہیں ہے اس کے سوا کہ یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی کہ جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کو اللہ تعالی نے حکم سے تعبیر کیا. بالسوء، برے کاموں کا، والفحشاء، اور گندی حرکتوں کا، بے حیائی کا. سو کہتے ہیں کسی بھی مطلقاً نافرمانی کو، اور فحشاء کہتے ہیں جس کے اندر طبعاً انسان کو ناگوار گزرے، یعنی کہ بے حیائی کے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، گندے کام ہیں. تو بالسوء والفحشاء، سوء عقلاً جو چیز بری ہے، والفحشاء جو نقلاً بری ہے، یعنی کہ وہی نے بھی اس کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا. وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے. یعنی کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم حلال کو حرام کرو اور حرام کو حلال کرو، اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف کر دو؟ اللہ کی طرف کر دو. جیسے وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے ننگا طواف کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے.
تو اللہ نے نہیں کہا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، پیچھے چلو، ما انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم تو پیچھے چلیں گے، ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا ما اس چیز کی، الفینا جس کے اوپر پایا ہم نے، علیہ جس کے اوپر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو ہم نے پایا، ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں گے۔ اولو کانا اگرچہ آباؤہم ہوں ان کے آبا و اجداد، لا یعقلون شیئا کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ راہ راست پر ہوں، یعنی کہ ان کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے کسی بھی کام کی؟ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے باپ دادا غلط تھے، انہوں نے یہ کام کیا تو ہم یہ کام کیوں نہ کریں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، تو یہ مشرکین مکہ کا طریقہ۔ تو اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو باپ دادا کے پیچھے چلنا، اور ایسے باپ دادا جن کے پاس عقل نہیں ہے، لا یعقلون شیئا نہ ان کے پاس عقل ہے کسی چیز کے بارے میں، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی کہ نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہے کوئی، ولا یہتدون اور نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی کہ نبی کا کوئی فرمان، کوئی وحی کی بات ان کے پاس نہیں ہے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اس سے بعض لوگ نکالتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ایسے کیا تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر ایسی تقلید سے منع کیا گیا ہے، ایسی پیروی سے منع کیا گیا ہے جو بغیر کسی دلیل کے ہو۔ ہم جو اماموں کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بہتر قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، تو اس لیے ہم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں ہم، اس لیے حالانکہ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں بل کیا ہے، اتبعت ملت آبائی، میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا کی۔ تو ایسے آبا و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو لا یعقل ہوں، جن کے پاس عقل نہ ہو اور جن کے پاس ہدایت نہ ہو۔ اولو کان آباؤہم، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی ہم تو خود تحقیق کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں سے مسئلہ نکالتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم تو نہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں نہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں۔ ان سے آپ صرف ایک بات کریں، ان سے آپ کہیں کہ آپ نے کسی سے پوچھے بغیر پوری نماز کا طریقہ قرآن و حدیث میں سے اس ترتیب سے ثابت کر کے دکھائیں، اور یہ بتا دیں کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ شروع کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، اونچی کہنی ہے، یہ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ پہلے جو ثنا پڑھنی ہے وہ آہستہ پڑھنی ہے، آپ اس کو کیا کریں؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اور پھر کیا ہے، فلاں چیز نہ پڑھنے سے، سبحان ربی العظیم نہ پڑھنے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، یہ چیزیں آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں۔ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز سنت ہے، تو آپ کو وہ ایک مسئلہ بھی صحیح طرح سے نماز بھی ثابت کر کے نہیں دکھا سکے گا۔ تو باتیں کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم خود تحقیق کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں سے مسائل کو ہم اس کو مانتے ہیں، اماموں کو نہیں مانتے۔ تو ہم بھائی اماموں کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام ان سارے مسائل کو قرآن و حدیث میں سے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہر بندہ اتنی تحقیق نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا۔ قالوا بل، یعنی کہ مسجد کے مولوی کی بات کو مان لیں گے اور کہیں گے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا نا تو سیدھا جائیں گے اپنے مسجد کے امام کے پاس اور جا کر پوچھیں گے کہ ہمارے اہل حدیثوں کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے، وہ بتائیں گے کہ ہمارے اہل حدیثوں کے نزدیک یہ حکم ہے، پھر اس کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی کہ آج کے دور کے کسی بندے کی تقلید کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں، لیکن اس وہ جو تابعین ہیں اور اتنے بزرگ اکابر ہیں ان کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ بغض ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومثل الذین، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کمثل اس شخص کی طرح ہے، الذی ینعق کہ جو آواز لگاتا ہے، بما اس چیز کو، لا یسمع جو نہ سنتی ہے، الا دعان مگر کیا ہے، ایک آواز، ایک بلانا، و ندان اور چلانا۔ یعنی کہ ایک چرواہا ہے وہ
جنگل کے اندر آواز لگاتا ہے تو آگے جو اس کے جانور ہیں ان کو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے مالک نے پکارا ہے، آواز ہے، ایک اونچی آواز، چلانے کی آواز ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیں کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی، صرف آواز ہی آتی ہے۔ سمن، یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے حلال کہا اسے حلال سمجھو، جسے اللہ نے حرام کہا اسے حرام سمجھو۔ ان کنتم، اگر تم لوگ یاہو، اسی کی تعبدون، عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب یہاں سے اللہ کے علاوہ جو غیروں کے نام پر نظر دی جاتی ہے اس کا بیان ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک نہیں ہے اس کے سوا، حرم علیکم، حرام ہے تمہارے اوپر، حرام کیا ہے تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ وہ جو دم مسفوح ہے، بہتا خون، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ، اور جس کے اوپر پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما أُهِلَّ بِهِ لغیر اللہ، ان میں سے خنزیر تو ایسی چیز ہے کہ جس کی ہر چیز حرام ہے، یعنی کہ نہ اس کی ہڈیاں، نہ اس کے بال، نہ اس کا چمڑا، نہ اس کی کھال، کوئی چیز بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ وما أُهِلَّ بِهِ لغیر اللہ، فمن اضطر، پس وہ آدمی، اضطر، جو بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، غیر باغ، ایسا نہیں تھا کہ باغ چاہنے والا ہو، یعنی کہ اس چیز کو پسندیدہ سمجھ کر نہیں کھا رہا تھا، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا تھا، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی مجبوری کی حالت کے اندر، اضطرار کی حالت کے اندر کیا کرتا ہے، یعنی کہ بھوک بڑی شدید ہے، مرنے کا اندیشہ ہے، تو ان میں سے کوئی چیز اگر اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، لیکن کھانے کی دو شرطیں ہیں، غیر باغ، ایک تو اس کو پسند نہ کرے، یعنی کہ خوشی کے ساتھ نہ کھائے، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے زیادہ کھائے، یعنی کہ سامنے اگر ایک پلیٹ سے اس کا کیا ہوتا ہے، زندگی بچ سکتی ہے، وہ 3 پلیٹیں کھا جاتا ہے، تو حد سے تجاوز کرنا نہیں، ولا عاد فلا اسم علیہ، تو ایسے بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ کل انشاءاللہ اس پاؤ کا جو ہے نا وہ ایک دہرائیں گے، اور کل آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اس پاؤ کا، اور پھر انشاءاللہ آگے چھٹیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور کماتے ہیں، بھی، اس کے ذریعے، وہ چھپانے کے ذریعے، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار، مگر وہ آگ کھاتے ہیں، یعنی کہ مسئلے بیچ کر، مسئلے چھپا کر جو آمدن کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے جو خوراک کھاتے ہیں، وہ گویا کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، رحمت کی بات نہیں کریں گے، شفقت کی بات نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدا، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے میں خرید لیا، فما اصبرہم، پس کیسا صبر کیا انہوں نے، علی النار، آگ کے اوپر، ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نزل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، وإن الذین، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، کتاب کے اندر، لفی شقاق، البتہ وہ ہیں، شقاق، ضد کے اندر، بعید، دور کی ضد کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔